السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اصول حدیث کی کلاس میں آج انشاءاللہ آخری کلاس ہوگی، اس کے بعد ہم لوگ اصول فقہ شروع کر دیں گے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے اقسام کتب حدیث۔ کتب حدیث یعنی حدیث کی کتابوں کی قسمیں، حدیث کی کتابوں کی مختلف قسمیں۔ ہاں، اقسام و کتب حدیث، قسم کی جمع اقسام یعنی کائنڈس، کتب کتاب کی جمع ہے کتب، حدیث حدیث، حدیث کی کتابوں کی قسمیں۔ تو محدثین نے حدیث کو اس کے فن کے اعتبار سے، مختلف چیزوں کے اعتبار سے تھوڑا فرق کرنے کے لیے کتابوں کو کئی قسموں میں تقسیم کیا ہے، الگ الگ نام، جیسے جامع، سنن، اجزاء، مصنف، مسند۔ تو ان کو کیوں اس طرح کا نام دیا گیا اور ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، آج کی کلاس میں معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے قدیم قسم ہے اجزاء۔ اجزاء یہ اصل میں پلورل ہے جزء، جزء کی پلورل ہے اجزاء۔ جزء، اجزاء۔ حدیث کی کتابوں کی اصطلاح میں اجزاء کہا جاتا ہے حدیث کی ان کتابوں کو جن میں حدیث ایک ٹاپک کے تحت، جیسے صلاۃ، نماز کے تعلق سے جتنی حدیثیں اس محدث کے پاس پہنچی ہے سب کو ایک جگہ پر جمع کر دی۔ اسی طرح سے کبھی شیخ کے اعتبار سے، استاد کے اعتبار سے، کہ میرے استاد فلاں ہیں، ان سے میں نے جتنی حدیثیں سنی، میرے استاد عبداللہ ہیں، میں نے عبداللہ سے جتنی حدیثیں سنی ہے ایک جگہ پر جمع کر دی۔ تو شیخ سے سنی ہوئی حدیث تو ہو جائے گا کہ اجزاء و عبداللہ، یہ عبداللہ کا اجزاء ہے، یعنی ان سے سنی ہوئی حدیثیں سب ہم نے جمع کر دی، چاہے وہ الگ الگ چیپٹر کے کیوں نہ ہو، یا ایک چیپٹر سے ریلیٹڈ تمام حدیثوں کو اس کے اندر جمع کر دیں۔ ایسی حدیثوں کے نسخے کو، مجموعے کو کہا جاتا ہے اجزاء، سنگولر ہے جز۔ اس سلسلے میں امام بخاری اور امام مالک کی کئی کتابیں بہت مشہور ہے، جیسے امام مالک کے ایک شاگرد نے ان سے سنی ہوئی تمام حدیثوں کو ایک جگہ پر جمع کر دی، اس کا نام انہوں نے رکھا جزء حدیث مالک، جزء حدیث مالک۔ مالک رحمہ اللہ سے سنی ہوئی حدیثوں کا ایک پارٹ، جز کے معنی پارٹ، جز اجزاء پارٹ۔
اسی طرح سے امام بخاری کی مشہور کتاب ہے جزء القراءہ خلف الامام. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی جتنی حدیثیں ہیں امام بخاری نے ایک جگہ پر ایک کتاب میں جمع کر دی، اور اس کا نام انہوں نے رکھا جزء القراءہ خلف الامام. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ایک چیپٹر، ایک جز. امام بخاری کا اور ایک کتاب ہے جزء رفع الیدین، نماز میں رفع الیدین کرنے کی حدیثیں، جتنی حدیثیں ہیں امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں جمع کر دی، جزء رفع الیدین. یہ دونوں حدیثیں، یہ دونوں ٹاپک ایسے ہیں جو احناف کے ایک دم خلاف ہیں، اسی لیے امام بخاری احناف کی نگاہ میں بہت کھٹکتے ہیں. تو یہ دونوں ایک ٹاپک کے تحت ہیں، یہ دونوں ایک ٹاپک کے تحت ہیں. اس کو اردو میں کہیں گے موضوع یا عنوان. ایک موضوع ایک ٹاپک کے تحت ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی پوری حدیثیں جتنی امام بخاری تک پہنچی ہے انہوں نے سب ایک جگہ پر جمع کر دی. اس حدیث کی کتاب کا نام ہے جزء القراءہ خلف الامام. بہت آسان عربی ہے، قراءہ قرات کرنا، قرات کرنے کا پاٹھ یعنی وہ کتاب امام کے پیچھے، خلف الامام، خلف کے معنی پیچھے. جزء رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے تعلق سے امام بخاری کو جتنی حدیثیں پہنچی تھیں ان سب کو انہوں نے یہاں جمع کر دی. اور اس کا تعلق ہے ایک شیخ سے، ٹیچر سے. کہ شیخ سے سنی ہوئی تمام حدیثیں، امام مالک کی جتنی حدیثیں ہیں انہوں نے ایک جگہ پر جمع کر دی. تو اس طرح کی حدیث کی کتابوں کو کہا جاتا ہے جز، جس کی جمع ہے اجزاء. جز کے معنی پارٹ. جیسے قرآن کے 30 جز ہے تو جز کے معنی ایک پارٹ، ایک چیپٹر، ایک حصہ. یہاں تک ایک قسم ہو گئی. حدیث کی ایک دوسری قسم ہے، حدیث کی کتابوں کی ایک دوسری قسم ہے اربعین. اربعین کا مطلب ہوتا ہے 40. اربعین کے معنی ہے 40. اربعین امام نبوی رحمہ اللہ، جنہوں نے امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم کی بہترین شرح لکھی ہے، سب سے مشہور ہے امام نبوی کی شرح. امام نبوی نے ایک کتاب، حدیث کی کتاب لکھی جس کا نام ہے اربعین للنبوی. بہت مشہور ہے، بہت ملتی ہے کتاب. اربعین 40 حدیث جن کو امام نبوی نے جمع کی ہے، چاہے وہ ایک چیپٹر کے ہو یا الگ الگ چیپٹرز کے ہو. 40 حدیثیں اس میں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اربعین و نبوی ہے، اصل میں اربعین نبوی ہے، نودی نہیں، نبوی ہے. امام نبوی ایسے لکھتے ہیں، نبوی. تو اربعین نبوی بہت مشہور کتاب ہے، تقریباً زبانوں میں پائی جاتی ہے. تقریباً 40 سے زیادہ حدیثیں ہیں اس کے اندر، 40 ہی نہیں، کم سے کم 40 ہونا چاہیے، اس سے زیادہ بھی ایک دو ہو سکتی ہے. تو 40 سلیکٹڈ حدیثوں پر مشتمل کوئی کتاب ہو تو اس کو کہا جاتا ہے اربعین. اربعین للنبوی بہت مشہور کتاب ہے.
اس کے بعد تیسری قسم ہے اطراف. حدیث کی تیسری قسم ہے اطراف. طرف سنگولر ہے، پلورل ہے اطراف. طرف اطراف. طرف اطراف. طرف کے معنی ایک سائڈ کو کہتے ہیں. یہ اس ٹیبل کا طرف ہے. طرف یعنی کنارہ، ایک سائڈ، ایک کنارہ. کنارہ طرف بھی بولتے ہیں، اس طرف، اس سائڈ. تو طرف اطراف کا مطلب ہوتا ہے ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا ایک کنارہ ذکر کرنا. جیسے انما الاعمال بالنیات آپ بولتے ہیں، جبکہ یہ حدیث کافی لمبی ہے. صرف ایک کنارہ، حدیث کے ایک پارٹ کو بیان کر کے حدیث کو باقی چھوڑ دینا. یہ آسانی کے لیے کبھی کرتے ہیں، جیسے ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ انما الاعمال بالنیات، اس کو ڈیش 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 ڈاٹ 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 رہتا. یعنی حدیث اور بھی ہے، حدیث کا صرف پہلا پارٹ، پہلا کنارہ، پہلا حصہ ذکر کر دیتے ہیں صحابی کے نام کے ساتھ. ایسی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، پوری حدیث نہیں ہوتی ہے، صحابی کا نام اور حدیث کا پہلا ٹکڑا، کنارہ. اس طرح کی حدیث کی کتابوں کو کہا جاتا ہے اطراف. شارٹ میں بہت سارے حدیثوں کی ایک جگہ جمع کرنے کے لیے، جیسے انڈیکس کی طرح. وہ متن کبھی محدث کے دماغ میں ہوتا ہے تو وہ شارٹ کے لیے انڈیکس کے طور پر کبھی یوز کرتے ہیں. یہ بہت کم یوز ہوتے ہیں اب تک جو پڑھے ہیں، اور محدثین ان میں زیادہ فرق کر پاتے ہیں. عوام کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھیں. چوتھی قسم ہے جامع. یہ بہت اہم ہے. جامع، جامع کا مطلب ہوتا ہے لینگویج کے اعتبار سے جمع کرنے والا. جمع سے جامع، جمع یعنی کلیکٹ کرنے والا، جمع کرنے والا، گیدر کرنے والا. لیکن حدیث کی اصطلاح میں جامع یہ گویا کہ سب سے اونچی قسم ہوتی ہے. جامع کے اندر ایک خاص باتیں ہوتی ہے، تبھی اس حدیث کو جامع کہا جاتا ہے. عام طور سے جو مشہور کتابیں ہیں، 6 کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تو ان میں سے صرف بخاری کو جامع کا مقام ملتا ہے. جامع. اور ترمذی کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے. جامع ترمذی بھی بولتے ہیں، سنن ترمذی بھی بولتے ہیں. جامع اور سنن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، جامع کا مطلب ہوتا ہے حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس کے اندر 8 چیپٹرز ہوں. باقی کچھ بھی رکھیے آپ، یہ 8 چیپٹرز ہونا چاہیے. ہاں، ایٹ لیسٹ یہ 8 چیپٹرز تو ہونا ہی چاہیے. اگر ان 8 میں سے ایک بھی نہیں ہے تو اس کو جامع نہیں کہا جائے گا. 8 چیپٹرز ضروری ہے. نمبر 1، عقیدے کا چیپٹر، عقیدہ اور ایمان کا چیپٹر ہونا چاہیے. نمبر 2، احکام و مسائل کا چیپٹر ہونا چاہیے. احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت، ان سب کے یہ جو مسائل سے ریلیٹڈ ہیں، احکام اور مسائل سے ریلیٹڈ ہیں. نمبر 3، زہد و رقاق. زہد و رقاق کا مطلب ہوتا ہے کہ تقوی، پرہیزگاری اور اس سے ریلیٹڈ جو حدیثیں ہیں
ان کا ایک چیپٹر ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں زہد و رقاق۔ زہد کا مطلب ہوتا ہے دنیا چھوڑ کر یا دنیا میں زیادہ دل نہ لگا کر زیادہ تقوی پرہیزگاری کا اظہار کرنا، دین کے راستے میں لگ جانا۔ تو تقوی اور پرہیزگاری سے ریلیٹڈ جو حدیثیں ہیں وہ ہونا چاہیے، اس کو عربی میں کہتے ہیں زہد و رقاق، زہد و رقاق۔ تو پہلا ہے عقائد یا ایمان کا چیپٹر ہو، نمبر 2 احکام، نمبر 3 زہد و رقاق، نمبر 4 آداب مینرز، اور اسلامی جو ایٹیکیٹس ہے وہ ایتھکس ہو، یہ ان سب چیزوں کے بارے میں جو حدیثیں ہیں آداب سے ریلیٹڈ، اس کا بھی چیپٹر ہونا چاہیے۔ نمبر 5 تفسیر۔ قرآن کی بعض آیتوں کی یا بعض سورتوں کی تفسیر کا بھی ایک چیپٹر ہونا چاہیے۔ نمبر 6 سیر، تاریخ و سیر۔ تاریخ یعنی ہسٹری، سیر کا مطلب سیرت۔ نبی کے سیرت پر اور ہسٹری کے تعلق سے بھی کچھ چیپٹر ہونا چاہیے، اور اس سے ریلیٹڈ حدیثیں اس میں جمع کرنا۔ نمبر 7 مناقب و مسالب۔ مناقب و مسالب، مناقب کا مطلب صحابہ اکرام کی فضیلتوں کے تعلق سے ایک چیپٹر ہو، جس میں صحابہ اکرام کی فضیلت کے تعلق سے حدیثیں، آثار وغیرہ جمع کر دیا جائے۔ نمبر 8 فتن و ملاحم۔ فتنتن کی جمع فتن، ملحمتن کی جمع ملاحم، یعنی آخری زمانے میں جو فتنے ہوں گے، جنگیں ہوگی، آخری زمانے کے تعلق سے جو فورکاسٹنگ ہوئی ہے، پیشن گوئیاں ہیں، ان کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں وہ ایک چیپٹر میں جمع کرنا۔ یہ 8 چیپٹرز جس حدیث کی کتاب میں ہو اس کو کہا جاتا ہے جامع۔ تو جامع کا مطلب یہ 8 چیپٹرز کو جمع کرنا، اس کے علاوہ آپ جو چاہے رکھو، اتنا تو ایٹ لیسٹ ہونا ہے۔ ملاحم جنگیں، ملحمتن سنگولر ہے، پلورل ہے ملاحم جنگیں۔ فتنتن کی جمع ہے فتن۔ آخری زمانے میں جو فتنے، جنگیں، پریشانیاں سب آئیں گی، اس کے تعلق سے نبی نے پہلے سے فورکاسٹنگ کی ہے، تو پیشن گوئیاں ان کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں ان کو جمع کر دی جائے، جس باب میں اس چیپٹر کو کہا جاتا ہے فتن و ملاحم۔ فتن و ملاحم۔ تو یہ 8 چیپٹرز جس حدیث کی کتاب میں ہو، ایٹ لیسٹ یہ 8 ہونا چاہیے، اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جامع۔ تو بخاری میں یہ 8 چیپٹرز ہیں اور ان کے علاوہ بھی ہیں، 8 کے 8 ہیں، اسی لیے اس کو جامع کہا جاتا ہے۔
तिरमिज़ी में इसमें से एक दो चीज़ें नहीं है या थोड़ा बहुत है, इसलिए अहले इल्म ने थोड़ा इख्तिलाफ़ किया है। बाज़ लोग उसको जामे मानते हैं, बाज़ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन सुनन के नाम से ज़्यादा मशहूर है, जामे भी कहते हैं। और ये बात याद रहे कि इमाम तिरमिज़ी इमाम बुखारी के स्टूडेंट है। बुखारी टीचर है, तिरमिज़ी स्टूडेंट है, इसीलिए तिरमिज़ी का जो अंदाज़ है वो हुबहू इमाम बुखारी की तरह ही है। इमाम बुखारी के नहज पर ही उन्होंने लिखा है। और तिरमिज़ी बहुत अच्छी किताब है। बास मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जिसके घर में तिरमिज़ी हो गोया कि उसके घर में एक नबी है। तिरमिज़ी बहुत अच्छी किताब है। बहुत सारी ज़ईफ़ हदीसें हैं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह तहक़ीक़ के साथ आ गई हैं, तो तिरमिज़ी भी अच्छी किताब है, रखना चाहिए। जामे उस किताब को कहते हैं जिसमें अक़ाइद, अहकाम, रिक़ाक़, आदाब, तफ़सीर, तारीख़ व सियर, मनाक़िब व मसालिब और फ़ितन व मलाहिम की हदीसें पाई जाएँ, जैसे अल-जामे अस-सहीह लिल-बुख़ारी। बुख़ारी जामे है, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। जामे के बाद ज़्यादा मशहूर है सुनन। मुस्लिम को जामे नहीं कहते, उसमें कुछ बाब नहीं है, तफसीर वगैरह नहीं है, इसलिए फ़ितन व मलाहिम है। फ़ितन, मलाहिम, आदाब, रिक़ाक़, ज़ुहद, ये सब बहुत अच्छी तरह से हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ स्टूडेंट है, लेकिन बहुत कम पढ़े हैं वो। उसके बाद सुनन। सुनन हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें सिर्फ अहकाम की हदीसें पाई जाएं जो अबवाब फ़िक़्ह पर मुरत्तब हों। सुन्नतुन सिंगुलर है, उसकी प्लूरल है सुनानुन। सुन्नतुन, सुनानुन। अक्सर हदीस की किताबें सुनन होती है, जामे ना हो तो उसके नीचे सुनन ही है। जामे में ज़्यादा बातें होती है, जामे से अगर एक दो बाब ना हो तो सुनन में ही आ जाते हैं आम तौर से। सुनन में क्या होता है, अहकाम की हदीसें ज़्यादा होती है, और अहकाम का मतलब जो प्रैक्टिस है। अब ये जो है अक़ीदा है, जो और दूसरे जो तफसीर, मनाक़िब, मसालिब, मलाहिम, फ़ितने आगे के ज़माने के, इसमें कुछ प्रैक्टिस नहीं होता है। नमाज, तहारत, वज़ू, हज, ज़कात, सौम, ये जो फ़िक़्ह है ना, फ़िक़्ह हदीस की ये किताबें जो सुनन होती है ना, ये फ़िक़्ह के तरतीब पर लिखी जाती है। फ़िक़ही मसाइल के ताल्लुक़ से ज़्यादा बहस करती हैं। वज़ू से मुताल्लिक़, नमाज से मुताल्लिक़, हज से मुताल्लिक़, अज़कार से मुताल्लिक़, और इसी तरह से दूसरे इबादात से मुताल्लिक़ हदीसें ज़्यादा होती है। फ़ैसला कैसे करना, काजी का हुक्म, कोई चोरी करे तो क्या करना, डाकू डाले तो क्या करना है, डाका डाले तो क्या करना है, इस तरह से अहकाम और मसाइल, मुख्तलिफ़ तरह के मसले मसाइल से रिलेटेड हदीसें ज़्यादा होती हैं। और इसके लिए सुनन में सबसे ऊंचा मुकाम है अबू दाऊद का। सुनन अबी दाऊद। अबू दाऊद में नमाज से रिलेटेड इतनी हदीसें हैं, दूसरी किताब में उतनी हदीस नहीं है। नमाज, तहारत और रोज़ा, हज, ज़कात, इनसे मुताल्लिक़ अबू दाऊद में बहुत सी हदीसें आपको मिलेगी। एक एक बाब के तहत 50-100 हदीसें लाते हैं। तो सुनन जो फ़िक़ही मसाइल के तरीक़े पर तरतीब दी गई ऐसी किताब को कहा जाता है सुनन। मैं बीच बीच में एक दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, आपके लिए उतनी ज़रूरी नहीं है।
मुस्तदरक, ये बहुत सुनते हैं आप, मुस्तदरक हाकिम, मुस्तदरक, मुस्तदरकुन, मुस्तदरक का मतलब होता है, अरबी में इस्तदरका कहा जाता है, मुस्तदरक कॉम्पेंसेशन को, किसी नुकसान की भरपाई को, किसी जगह पर कुछ नुकसान हुआ है उस गैप को पूरा करने के लिए अरबी में कहा जाता है इस्तदराक या मुस्तदरक। हदीस की इस्तिलाह में मुस्तदरक कहते हैं किसी शेख ने, कोई मुहद्दिस ने हदीस जो उनकी कंडीशन पर थी लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, जैसे इमाम बुखारी, उनकी कंडीशंस पे बहुत सारी हदीसें थीं लेकिन उन्होंने उन हदीसों को छोड़ दिया। इमाम मुस्लिम की कंडीशन पर बहुत सारी हदीसें थीं लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, अपनी किताब में जमा नहीं की, अपनी किताब में नहीं लिखा। तो किसी मुहद्दिस की छोड़ी हुई हदीसें जो उनकी कंडीशन पर थीं कोई तीसरे मुहद्दिस जमा कर दें तो उसको कहा जाता है मुस्तदरक। तो इस सिलसिले में इमाम हाकिम रहमहुल्लाह की किताब है मुस्तदरक लिल हाकिम अला सहीहैन या अला शेखैन बोलते हैं। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी कंडीशंस पर जो हदीसें थीं लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, इमाम हाकिम ने उन हदीसों को एक किताब में जमा कर दिया और उसका नाम मुस्तदरक रखा गया। चूँकि इमाम हाकिम ने की है इसीलिए उसको कहा जाता है मुस्तदरक हाकिम, मुस्तदरक हाकिम। क्यों छोड़ दिया, फिर उन तक पहुंची नहीं, पहुंची है, कभी लंबी हो जाएगी इसलिए, या कभी किसी के बारे में उनको थोड़ा सा शुबा हुआ, डाउट हुआ, इसलिए छोड़ दिए, जबकि उनकी कंडीशन पर थी। रिपीटिशन के लिए लंबी हो जाएगी इसलिए छोड़ देते हैं वो, तो उनको भी जमा किया गया। इसीलिए मुस्तदरक की तकरीबन रिवायतें सही है, क्योंकि इमाम बुखारी और मुस्लिम की कंडीशन पर थी, कहीं कहीं थोड़ा सा डाउट हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया, तो एक दो के अलावा तकरीबन हदीसें सही है। एक और किस्म है मुस्नद। मुस्नद यह हदीस की बहुत कदीम किस्म है। देखा जाए तो पहले मुस्नद की शक्ल के ही हदीसों की किताब वजूद में आई। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एक दो क्लास में इरादा ही है कि हदीसों को कैसे जमा किया गया, ये बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि हदीसें बहुत बाद में लिखी गई, तो नबी के ज़माने से लेकर आज तक हदीसों की हिफाजत कैसे हुई और कौन से ज़माने में कौन सी किताब लिखी गई, सबसे पहली किताब कौन सी है और उसके बाद मुहद्दिस कौन है, उन्होंने किस अंदाज से किताबें लिखी, इसके लिए एक दो क्लासें इंशाअल्लाह ली जाएगी, बहुत ज़रूरी है वो। तो मुस्नद का मतलब होता है सहाबी की तरतीब पर हदीसों को जमा कर देना, उसमें चैप्टर वाइज नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अबू बकर, तो अबू बकर पहले मुस्नद अबी बकर, हेडिंग में क्या लिखते हैं, मुस्नद
अबी बकर। दूसरे हदीस की किताबों में किताबुस सलात, सलात का चैप्टर, फिर उसके तहत हदीसें लाते हैं, वज़ू का चैप्टर और हज का चैप्टर, ज़कात का चैप्टर, फिर हदीस लाते हैं। तो उस चैप्टर से रिलेटेड हदीस लाई जाती है। मुस्नद में ऐसा नहीं, पहले हेडिंग में मुस्नद अबी बकर, उसके बाद अबू बकर से जितनी हदीसें उस मुहद्दिस तक पहुंची है सब लाइन से जिक्र कर देते हैं। बात समझ आई? हो सकता है कि पहले हदीस नमाज से ताल्लुक़ रखने वाली हो, दूसरी हदीस ज़कात से ताल्लुक़ रखने वाली होगी, तीसरी हदीस तहारत से ताल्लुक़ रखने वाली होगी, चौथी हदीस अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाली होगी। इसमें चैप्टर नहीं, सिर्फ सहाबी के नाम से उसी तरतीब से उसी ऑर्डर में, सहाबी के ऑर्डर में हदीसों को जमा कर देते हैं। जी, टीचर के जो फर्स्ट किस्म वो सिर्फ टीचर है। हाँ, ये सहाबी। हाँ, वो जो मुहद्दिस है, जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल, चारों इमामों में से चौथे, तो इनकी मुस्नद अहमद आपने बार बार सुना होगा। तो मुस्नद अहमद बहुत मशहूर है। तो इमाम अहमद तक जितनी हदीस सहाबा की हदीसें पहुंची है उन्होंने जमा कर दिया, बस जितनी सहाबा की हदीसें उन तक पहुंची है। इसीलिए हदीस की सब सेकंड बिगेस्ट बुक जो है मुस्नद अहमद है। तकरीबन 40,000 से ज़्यादा हदीसें हैं, बहुत। हाँ, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, उसमें और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा किताब हदीसें हैं। तो ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद ने जो किताब लिखी है उस किताब में हदीसों को उन्होंने सहाबा की तरतीब से जमा किया। सबसे पहला अबू बकर, फिर इसी तरह से उन्होंने अलिफ से शुरू होने वाले जितने सहाबा के नाम हैं, फिर बा से शुरू होने वाले जितने सहाबा हैं, ता से शुरू होने वाले, ऐसे क्या किए, हरूफ हिजाई के एतबार से, यानी अलिफ बा ता सा, इसके हिसाब से जो सहाबा इकराम का नाम है उस तरह से जमा कर दिए। अबू बकर, अबू हुरैरा, ऐसा ही उन्होंने जमा करते गए। और काफ़ी बड़ी किताब है हदीस की। तो मुस्नद ये बहुत यूज़ होता है, मुस्नद अहमद ज़्यादा मशहूर है। उसके अलावा मुस्नद तयालिसी और जो है दूसरे मसानिद भी बहुत मशहूर है। मुस्नद के बाद है मुसन्नफ। मुसन्नफ मुसन्नफ अब तक हमने जो कुछ पढ़ा है उसमें सिर्फ हदीस जमा कर देते, हदीस पर कुछ, हदीस से क्या मसला मालूम हुआ, इसके बारे में सहाबी ने क्या कहा, इस मसले में ताबेई ने क्या कहा, कुछ नहीं होता। सिर्फ नबी की हदीसों को जमा कर देते बस। कभी सनद पे कलाम है तो सनद के बारे में बोलते हैं, हदीस के ताल्लुक से कुछ फ़िक़्ह, हदीस के एक्सप्लेनेशन, तशरीह, या किसी इमाम ने कुछ कहा, ऐसा नहीं होता। लेकिन हदीस की ये जो किस्म है मुसन्नफ, इसमें क्या होता है, हदीस जिक्र करने के बाद सहाबी का कौल, ताबेई का कौल, फ़िक़ही मसाइल के ताल्लुक से भी बात होती है। तो ऐसी हदीस की किस्म को कहा जाता है मुसन्नफ। और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, बहुत मशहूर है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़, सबसे ऊंची बड़ी किताब है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, सबसे ज़्यादा हदीसें हैं।
ثبتی معطا، اس کے بعد ہے معطا، حدیث کی قسم ہے معطا۔ امام مالک نے جو حدیث کی کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے معطا مالک، معطا مالک۔ معطا حدیث کی، معطا محمد بھی ہے، معطا اور بھی مالک ہے، معطا محمد الگ الگ ہیں۔ معطا اس کتاب کو کہتے ہیں جو ابواب فقہ پر مرتب ہو، جس میں احادیث و آثار کے ساتھ ساتھ مؤلف کا قول بھی شامل ہو۔ مصنف اور معطا میں صرف ایک فرق ہے، مصنف میں جو کچھ ہوتا ہے معطا میں وہی ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، جو محدث جنہوں نے کتاب لکھی وہ اپنی بات اور اپنی رائے بھی اس میں شامل کرتے کہ اس مسئلے میں میری یہ رائے ہے، اس مسئلے میں میری تحقیق، میری ریسرچ یہ ہے، تو وہ معطا۔ اور اگر محدث اپنی رائے ذکر نہ کرے تو مصنف، اور نہ حدیث کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل، صحابہ کے قول، تابعین کے آثار، یہ سب اس میں ذکر کرتے ہیں، آخر میں اپنا قول بھی ذکر کرتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے معطا۔ امام مالک نے اسی طرح سے کتاب لکھی ہے کہ حدیث، صحابہ کے قول، تابعین کے قول، اس کے بعد ان کا کیا قول ہے اس سلسلے میں۔ آخری قسم ہے معجم۔ معجم کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ڈکشنری، معجم، معجمن کے معنی ڈکشنری۔ معجم اور مسند تھوڑا قریب قریب ہے۔ مسند میں جس طرح سے صحابی سے ریلیٹڈ جتنی حدیثیں ہیں ایک صحابی کی پورے جمع کر دیتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں، شیخ کی ترتیب کے حساب سے۔ میں نے 10 شیخ سے پڑھی ہے تو پہلے شیخ کے پورے حدیث، دوسرے شیخ کے پورے حدیث، پہلے پڑھے ہم لوگ اجزاء، اس میں کیا ہوتا ہے ایک شیخ کی حدیثوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کئی شیخ، میرے 5 استاد ہیں تو میں نے 5 استاد، پہلے استاد کے پوری حدیثیں، دوسرے استاد کے پوری حدیثیں، تیسرے استاد کے پوری حدیثیں جمع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی کتابوں کو کہا جاتا ہے معجم۔ معجم کبیر اور اسی طرح سے معجم اوسط، یہ بہت مشہور کتاب ہے امام طبرانی کی۔ یہاں تک ہم نے سرسری طور پر حدیث کی جو اہم قسمیں ہیں، حدیث کی کتابوں کی اہم قسمیں ہیں وہ پڑھ لیے ہیں۔ زیادہ استعمال جامع، سنن، مستدرک، مسند اور معطا، یہ زیادہ یوز ہوتا ہے۔ مصنف میں بہت 1-2 کتابیں ہیں، معطا میں 1-2 کتابیں ہیں، معجم میں بھی 2-4 کتابیں ہیں، تو زیادہ تر حدیث کی کتابیں جامع اور سنن پر مشتمل ہے۔ اب آئیے حدیث کی اہم کتابیں، سرسری طور پر ان کا نام پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث کی اہم کتابیں، کتب حدیث، سب سے پہلے ہے صحیح بخاری۔ آپ بک میں پیج نمبر 88 دیکھیے، صحیح بخاری، ان کا اصل نام ہے امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری، نام ان کا ہے ابو عبداللہ۔ ابو عبداللہ کنیت ہے، محمد ان کا اصل نام ہے، امام بخاری کا اصل نام ہے محمد، ان کے والد کا نام ہے اسماعیل، بخارا کے رہنے والے تھے اسی لیے ان کو کہتے بخاری۔ بخارا آج ازبکستان میں ہے،
ازبکستان کا ایک علاقہ ہے بخارا. سمرقند بخارا وہی پہلے اس میں تھا وہ. سمرقند جو بخارا ہے پہلے یہ سب اشیاء کس میں آتا تھا, ابھی جو ہے ڈیوائڈ ہو گیا ادھر ادھر. آج بولنا بہت مشکل ہے کہاں ہے ایکچوئل. اب خراسان وہ اتنا علاقہ ڈیوائڈ ہو گیا ادھر ادھر کچھ. اب اس کی ایکسپریشن دیکھیں گے خراسان کہاں ہے تو کبھی دکھاتا کہ افغانستان کی طرف ہے, کبھی عراق کی طرف دکھاتا, کبھی ایران, کبھی ازبکستان. بہرحال اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے, اسی میں سے. تو ان کے کتاب کا اصل نام ہے, امام بخاری کی وفات ہوئی 256 ہجری میں. اور میں نے اس سے پہلے کہا تھا, دیکھیے نبی نے فرمایا کہ 3 زمانے خیر کے ہیں. پہلا صحابہ, دوسرے تابعی, پھر تبع تابعین. اور جتنی حدیث کی اہم کتابیں لکھ دی گئی ہے یہ سب 300 صدی کے 300 ہجری کے اندر ہی. جتنے محدث ہیں آپ دیکھیے کوئی بھی 400 تک نہیں پہنچے, سب 300 کے اندر ہی وفات پا گئے. اور 300 کے اندر ہی 300 ہجری کے اندر ہی پوری کتابیں الحمدللہ حدیث کے تفسیر کے اہم کتابیں سب لکھ دی گئی. امام بخاری بھی 256 میں ہی ان کی وفات ہو گئی, 300 سے بہت پہلے ہی انہوں نے کتاب لکھ دی. کتاب کا اصل نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامی. صحیح بخاری بولتے ہیں نا, اس کتاب کا فل نیم یہی ہے, الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامی. اتنا بڑا نام ہے جس کا مطلب ہے الجامع. جامع ہم پڑھ چکے کہ 8 ابواب ہیں اس کے اندر. صحیح پورے کے پورے صحیح ہیں. المسند, مسند کا مطلب یہاں پر حدیث ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے, کسی میں بھی کٹ آف نہیں ہے سند میں. المختصر, اور میں نے اس کو کئی حدیثوں میں سے مختصر کیا, شارٹ بھی ہے یہ. کئی لاکھ حدیثیں مجھے یاد تھی, صحیح حدیث ہے امام بخاری نے کہا, ان میں سے میں نے صرف اتنے کو مختصر کیا, شارٹ کیا. من امور رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات, نبی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, وہ سنانی, نبی کی سنتوں کے تعلق سے, وایامی, اور نبی کے زمانے, ان کے پیریڈ کے زمانے کی جو باتیں ہیں ان سب کو میں نے جمع کر دیا. تو یہ خالص صحیح حدیثوں کا پہلا مجموعہ ہے. اور کتاب اللہ کے بعد صحت میں پہلا نمبر ہے, اس کی جملہ مرفوع اور متصل روایتوں کو امت نے از روئے صحت قبول کیا ہے. نمبر 2 صحیح مسلم. امام مسلم کا اصل نام ہے امام ابو حسین, ان کا نام ہے ابو حسین, کنیت. عربی میں ابو سے اموں سے شروع ہو اس کو کہتے ہیں کنیت. کنیت مردوں کے لیے ابو سے شروع ہوتا, عورتوں کے لیے اموں سے شروع ہوتا. اور یہ عربوں کی عام عادتیں ہیں, ابھی بھی وہ لوگ رکھتے ہیں, اور نبی نے اس کو پسند کیا کہ کنیت رکھا کرو, اچھا ہے, کنیت رکھنا اچھا ہے. ان کا اصل نام ہے مسلم. والد صاحب کا نام ہے حجاج. قشیری ان کے قبیلے کی طرف منسوب ہے, قشیری. اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ عربی نہیں ہے, امام بخاری بھی عربی نسل نہیں بلکہ یہ عجمی ہے. امام مسلم بھی عربی نسل نہیں بلکہ عجمی, قشیری. اور وہ تو رائے بخارا مشہور ہے کہ بخارا عربی علاقہ نہیں ہے. 6 جو امام ہیں 6 میں سے صرف 5 پورے 5 کے 5 عجمی ہے. صرف ابن ماجہ ایک محدث ہے جو عربی ہے. بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی سب کے سب عجمی, عربی نہیں. صرف امام ابن ماجہ عربی ہے جو نان عربک, جن کے مدر ٹنگ عربک نہیں. آج جو لوگ کہتے ہیں انہی سے علم لینا جن کے مدر ٹنگ عربی ہو. ابھی یہ ان کی مدر ٹنگ عربی نہیں تھی. امام احمد بن حنبل وہ عربی ہے. چاروں امام چاروں امام عربی ہیں.
تعلیم کی جو شرائط ہوتی ہے اس میں عربی آنا بھی ضروری ہے. ہاں عربی نسل ہونا ضروری نہیں ہے، عربی جاننا ضروری ہے. عربی جانتے تھے وہ. ہاں اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے عرب سے ان کا بلڈ ریلیشن ہے تو عربی جانتے ہیں. آج بھی عربوں میں عربی لینگویج میں سب سے ہائیسٹ اتھارٹی ہے رکھتے ہیں وہ انڈین ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں شیخ عبدالعظیم صاحب کے جو ایک کلاس میٹ ہیں عمر آباد میں، دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور دونوں کا ٹکر کا مقابلہ ہوتا تھا اور لاسٹ ایئر تک وہی فرسٹ تھے. صرف لاسٹ ایئر کے فائنل ایگزام میں شیخ عبدالعظیم صاحب فرسٹ آئے. اس سے پہلے تک وہی فرسٹ رہتے تھے ہمیشہ. بہار کے عبداللہ نام ان کا ہے. اتنے ذہین ہے، آپ دیکھیں گے تو سمجھیں گے کوئی معمولی آدمی ہے. دونوں مدینے میں پڑھے، اس کے بعد وہ وہاں پر عربک لینگویج میں پڑھے ہیں، کلیۃ الحدیث میں نہیں، لغہ لینگویج میں پڑھے ہیں. ان کو لینگویج سے بہت شغف تھا. وہاں پر بی اے کیے، ایم اے کیے، پی ایچ ڈی کیے اور بڑے بڑے عربوں کے عربی کے کسی مقابلے کے لیے کسی جگہ پر یونیورسٹی کی طرف سے بھیجا جاتا تھا ان کو. ابھی جبکہ سعودی کا قانون ہے کہ کوئی نان عربک جو وہاں کے یونیورسٹی میں ٹیچر نہیں بن سکتے، لیکن اس کے باوجود ان کی صلاحیت دیکھ کر وہاں کے ایک بہت بڑے یونیورسٹی میں پروفیسر ہے وہ اور عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے. افا عبد الرحیم دیکھیے، جتنے جب تک ان کی طرف سے سائن نہ آ جائے، جتنے زبان میں اور کئی زبانوں کے ماہر ہیں، تو ٹرانسلیشن، ترجمہ قرآن کے، وہ حدیث کو، سب چیزوں کے ان کے پاس جا کر آنا، وہ بھی نان عربک ہے، تمل ناڈو کے ہیں. جو کتاب بنا درست اللغہ کیا آتھر ہے، اور کسی مدرسے میں پڑھ کے نہیں ہے، وہ کسی مدرسے میں پڑھ کے نہیں، عالم نہیں ہے. وہ مدراس یونیورسٹی سے آنمباڑی کے نیو کالج سے انگلش میں بی اے کیے. اس کے بعد ان کو شوق تھا عربی پڑھنے کا. اس زمانے میں مصر سے ایک عربی سکھانے کا چینل آتا تھا، ریڈیو میں نشر ہوتا تھا. اس میں سن کر اور عمر آباد میں عصر کے بعد جاتے تھے. جب کلاس ختم ہو جاتی تھی تو ٹیچر لوگ گھومتے پھرتے ان کے پیچھے پیچھے لے کر عربی سیکھے. فا عبد الرحیم، ہاں وی عبد الرحیم آنمباڑی کا ہے. تو کوئی ضروری نہیں عربی اچھی طرح سے جاننے والا ہو، عربک نسل کا ہونا ضروری نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد دیکھیے ان کی کتاب کا نام ہے المسند الصحیح. امام مسلم کی کتاب کا نام ہے المسند الصحیح. یہ صحیح بخاری کے بعد دوسری صحیح ترین کتاب ہے جس کی صحت پر امت کا اجماع ہے. ان دونوں کتابوں کو امتیازی حیثیت حاصل ہے کیونکہ امت اور بہترین حدیث سند کے اعتبار سے ان کا اونچا مقام ہے. نیکسٹ پیج میں آئیے. ان دونوں کتابوں کو صحیحین بھی بولتے ہیں، متفق علیہ بھی بولتے ہیں. حدیث کی تیسری کتاب ہے سنن ابی داؤد. ان کا نام ہے ابو داؤد، کنیت ابو داؤد، نام ہے سلیمان، والد صاحب کا نام ہے اشعث. سجستان کا علاقہ، یہ بھی تقریباً اس زمانے میں ایران، ازبکستان اس علاقے میں پڑتا تھا. سجستان کے ہیں. ان کی کتاب کا نام ہے السنن کیونکہ انہوں نے احکام پر بہت زور دیا، نام ہی رکھا ہے سنن. چونکہ ابو داؤد کی کتاب ہے اسی لیے نام ہو گیا سنن ابی داؤد. سنن ترمذی ان کا نام ہے، ان کی کنیت ہے ابو عیسیٰ، نام ہے ان کا محمد. استاد کا نام بھی محمد ہے، شاگرد کا نام بھی محمد. بخاری کا نام بھی محمد ہے، ترمذی کا نام بھی محمد ہے. والد صاحب کا نام ہے عیسیٰ، دادا کا نام ہے سورا. ترمذی ایک علاقے کا نام ہے، وہاں رہتے تھے اس لیے ان کا نام ہوا ترمذی. اور یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ ان سب کی بایوگرافی تھوڑا سا بتانا یا پڑھنا مناسب ہے. امام ترمذی یہ نابینا تھے، آنکھوں میں بہت کم دکھائی دیتا تھا ان کو، اسی لیے ان کا لقب بھی الضریر، بہت معمولی دکھائی دیتا تھا ان کو، لیکن کیسا علم دیکھو اللہ اکبر. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام بخاری بھی نابینا ہو گئے تھے. امام بخاری نابینا ہو گئے تھے، ہاں بچپنے میں نابینا ہو گئے تھے. اس کے بعد ان کے والدہ نے اتنی دعائیں کی اور بچپنے میں ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا، یتیم تھے.
والدہ نے پالا پوسا. دیکھو ماں واقعی معنی میں عورتوں کا ایک کردار ہے. امام بخاری جیسے اماموں کو پیدا کر سکتے ہیں. ان کی تربیت, ان کی ماں نے کیسی تربیت کی. راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہوئے دعا کرتے تھے, اللہ میرے بچے کو کی آنکھوں میں روشنی دے, روشنی دے, روشنی دے. اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھ صحیح کر دی اور اتنی روشنی دی ہے کہ میں چاند کی روشنی میں حدیث لکھتا تھا. چاند کی روشنی میں اتنی روشنی دے دی ہے, جبکہ کئی سالوں تک اندھیرا ہے. تو سوچیے کتنے بہترین لوگ ماں نے جنم دیا ہے. تو ان کے بایوگرافی پڑھیے, یا ہر ایک کے تھوڑا تھوڑا شارٹ میں اگر کلاس میں لیں گے تو بھی مناسب ہے انشاءاللہ. دیکھیں گے امام ترمذی, ان کا نام اور سب کے جو ہے جو ڈیتھ وفات کی تاریخ آپ دیکھیے 300 کوئی بھی کراس نہیں کیے, سب 200 کے اندر. ان کے ہے 279, ابو داؤد کے 275, امام مسلم کے 261. ان کا نام سنن اور نیز ان کو الجامع, ترمذی کو جامع بھی کہا جاتا ہے. یہ کتاب ہر حدیث پر حکم لگانے اور مسائل فقہیہ کے استنباط اور حدیثی فوائد کے بیان کرنے میں ممتاز ہے. اس میں جتنی بھی حدیثیں ہیں سب کے سب کسی نہ کسی کے یہاں معمول بھی ہے. سنن اربعہ میں اس کا دوسرا نمبر ہے. سنن نسائی, ان کا نام ہے, کنیت ہے ابو عبد الرحمن, نام احمد, باپ کا نام ہے شعیب, نسائی, نسا ایک جگہ کا نام ہے, وہاں سے ان کی نسبت ہے نسائی. ان کی کتاب کا اصل نام ہے المجتبی. نسائی سنن نسائی کے نام سے مشہور ہے, کتاب کا اصل نام ہے المجتبی. ٹیچرز لوگ بہت کنفیوز کرتے ہیں مجتبی کس کی کتاب ہے. اب نسائی, امام نسائی کی کتاب ہے مجتبی, نام اس کا ہے, جس کو سنن الکبریٰ بھی کہتے ہیں, جس کو سنن الکبریٰ سے منتخب کیا گیا ہے. یہ کتاب جمع طرق یعنی ایک حدیث کے کئی طریقوں کو, کئی سند کو, کئی سورس کو, چین کو جمع کرنے میں, الفاظ کے ڈیفرنس کو, ایک حدیث کو انہوں نے کون سے الفاظ, انہوں نے کون سے الفاظ, اس چین سے کیا الفاظ, اس چین سے کیا الفاظ, بہت جامع ہیں. یہ ان کی خصوصیت ہے, اس میں انہوں نے کافی مہارت دکھائی ہے, ممتاز ہیں. بہت سے اہل علم نے صحیحین کے بعد اس کو سب سے بہتر کہا ہے. بخاری اور مسلم کے بعد سنن نسائی سب سے بہترین کتاب ہے, اس لیے کہ سنن اربعہ میں سب سے کم ضعیف حدیثیں اسی میں ہیں. نسائی میں چاروں کے مقابلے میں, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ان چاروں کا مقابلہ کیا جائے, چاروں کو سنن اربعہ بولتے. چار, اربعہ کا مطلب چار سنن کی کتابیں, ان میں سب سے ضعیف, کم ضعیف حدیث نسائی میں ہے. اس کے بعد سنن ابن ماجہ, ان کی کنیت ابو عبداللہ, محمد ان کا نام ہے, باپ کا نام ہے یزید اور ان کے دادا کا نام ہے ماجہ, اور اسی سے ان کو ابن ماجہ کہا جاتا ہے. قزوینی, قزوین ایک علاقے کا نام ہے, اور محدثین مشہور 6 محدثین میں یہی ایک عربی ہے. سنن اربعہ میں ان کا آخری درجہ ہے, کثرت زوائد کی بنیاد پر, جن کی تعداد 1339 ہے. حافظ ابن طاہر مقدسی, حافظ عبد الغنی وغیرہ نے اس کو کتب ستہ میں شمار کیا ہے, حالانکہ عموماً زوائد میں ضعیف پایا جاتا ہے. کچھ لوگ سنن ابن ماجہ کو نکال کے دوسروں کو, معطا کو یا کسی اور کو ایڈ کرتے ہیں, لیکن زیادہ مشہور یہی ہے, ان کو رکھتے ہیں, لیکن سب سے آخری مقام ان کا ہے, کیونکہ بہت سارے ضعیف اور زوائد یعنی ایکسٹرا چیزیں ہیں. ان چاروں کو ملا کر سنن اربعہ کہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے کتب ستہ, ستہ کے مطلب 6, حدیث کی 6 مشہور کتاب کو کہتے ہیں کتب ستہ. بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ. ان کو سیاہ ستہ بولتے ہیں, مشہور جو ہے سیاہ ستہ, لیکن یہ اصطلاح پسندیدہ نہیں ہے. سیاہ کا مطلب ہوتا صحیح کی جمع سیاح, صحیح اس کی پلورل ہے سیاح. ستہ کے مطلب 6, مطلب 6 حدیث کی صحیح کتابیں, جبکہ
6 میں سے صرف 2 ہی صحیح ہے بھائی، 4 پورے کے پورے صحیح نہیں ہے. اسی لیے محدثین نے اس اصطلاح کو پسند نہیں کیا، بلکہ سیاہ کتب 6 کو زیادہ پسند کیے. سیاہ کی جگہ پر کتب 6، یعنی حدیث کی 6 مشہور کتابیں کتب 6. اس کے بعد یہ سیاہ 6 بھی کہتے ہیں، لیکن اہل علم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کے بجائے کتب 6 کو پسند کیا ہے. موطا امام مالک بن انس اصبحی، بہت سے اہل علم نے عذر صحت اس کو صحیحین پر بھی مقدم مانا ہے، کیونکہ امام مالک اور نبی کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، زیادہ سند میں زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے، زیادہ دور نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، لیکن ایک خاص وجہ سے ان کو صحیحین میں شمار نہیں کیا گیا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں صحیحین سے بھی صحت کے اعتبار سے، اسٹرانگ میموری کے حساب سے اور سند کے اعتبار سے اونچا مقام ہونا چاہیے، لیکن امت کا اتفاق اس میں نہیں ہوا. حالانکہ اس میں مراسل، مقاطع اور بلاغات کی اچھی خاصی تعداد ہیں. کچھ اہل علم نے اس کو ابن ماجہ کی جگہ پر کتب 6 میں شامل کیا. ابن ماجہ کو نکال کے موطا کو دیتے ہیں. سنن دارمی، امام ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن 255 میں ان کا انتقال ہو گیا. امام مالک کا 189 میں ان کا انتقال ہوا. سنن دارمی بھی مشہور کتاب ہیں. اسی طرح سے مسند احمد 10 نمبر پہ، صحیح ابن خزیمہ، امام ابو بکر محمد بن اسحاق ابن خزیمہ، کتاب کا اصل نام مختصر المختصر من المسند الصحیح عن النبی. کتب 6 میں صحیحین کے بعد اس کا درجہ ہے. بخاری اور مسلم کے بعد صحیح حدیثوں میں ابن خزیمہ، اور سینے پر ہاتھ رکھنے کی حدیث اسی میں ہے، ابن خزیمہ میں. صحیحین کے بعد صحیح حدیث کی کتابوں میں بخاری اور مسلم کے بعد تیسرا مقام ان کا ہے. نام بھی انہوں نے رکھا صحیح. محدث نے خود کہا کہ میں نے پوری حدیث سے اس میں صحیح ذکر کیا ہے. ہاں صحیح کی الگ چیز ہے، لیکن مشہور جو 6 کتابیں ہیں یہ مشہور نہیں، کیونکہ یہ کمپلیٹ نہیں ہے کتاب. کتاب الزکوٰۃ تک ہے، باقی نہیں ملتا، مسنگ. تو مسئلہ ہے، پوری کتاب نہیں ہے. مطبوعہ نسخہ ناقص ہے، یعنی کمپلیٹ نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے. صرف کتاب الزکوٰۃ تک موجود ہے اور اتنا ہی مطبوع ہے، اتنا ہی پرنٹڈ ہے. لکھی تھی لیکن وہ مس ہو گئی. صحیح ابن حبان، صحیح کا اور کتاب ابن حبان، امام ابو حاتم محمد بن احمد بن حبان تمیمی، یہ لوگ سب عربی ہیں. کتاب کا اصل نام ہے المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع من غیر وجود قطع فی سندها ولا ثبوت جرح فی ناقلها. انہوں نے لکھا کہ یہ کتاب مسند ہے، صحیح بھی ہے، اور ایسی تقسیم پر ہے کہ کسی حدیث میں کوئی کٹف نہیں ہے سند میں، اور جتنے حدیث کو روایت کرنے والے نیریٹرز سے اس کے اندر کسی پر کسی نے جرح نہیں کیا. مطلب پورے نیریٹر صحیح ہے، کسی نے ان پر جرح نہیں کیا، اور حدیث میں کسی جگہ پر کٹف نہیں ہے. تو گویا کہ صحیحین بخاری، مسلم، ابن خزیمہ کے بعد صحیح حدیثوں میں ابن حبان کا بھی 1 نمبر ہے. کہا جاتا ہے کتب 6 میں یہ 4تھے نمبر پر ہیں، صحیح کتابوں میں 4تھے نمبر پہ ان کا مقام ہے. چونکہ یہ لوگ تھوڑے بعد میں آئے ہیں. اب دیکھیں ان کے ابن خزیمہ 311 ہجری میں، 300 صدی کے بعد ہے. ابن حبان 354 ہے. اسی لیے ان پر امت کا اتفاق نہیں ہو پایا، اسی لیے پورے کے پورے امت نے صحیح کے طور پر قبول نہیں کیا، اسی لیے مشہور نہیں ہے، اور نہ ان کی حدیثیں بھی صحیح ہیں. سنن کبریٰ، امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی بہت مشہور محدث گزرے ہیں، خاص طور سے اسماء رجال وغیرہ پر بہت مشہور ہیں. ان کی کتابیں سنن صغریٰ، سنن کبریٰ، اور بیہقی کے نام سے زیادہ مشہور ہے. بیہقی بہت زیادہ حدیثیں ہیں. ان کے علاوہ سنن دارمی ہے، امام دارمی، دارقطنی بھی ہے،
بہت سارے یہاں ذکر نہیں کیے. دارقطنی، دارمی آپ لوگ یاد رکھیے کیونکہ یہ بھی دارمی آ گیا نہیں، دارقطنی نہیں آیا. تو دارقطنی بھی بہت بڑے محدث رہے ہیں. اللہ جانکاری کے طور پر بھی دیکھا جائے تو وہ تبلیغ جماعت کے فضائل اعمال جو پڑھا جاتا ہے وہ کہاں پہ نمبر ہے، مطلب کیا اس کا ہسٹری ہے سب کچھ؟ اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، وہ تو اردو میں ہے کتاب، اور حدیث کی پوری کتابیں عربی میں ہونی چاہیے. وہ تو بس ابھی بہت بعد کے، ہزاروں سال بعد کے ہیں. ہاں ہزار، یہ سب کے سب 300 صدی، 300 سال نبی کی وفات سے لے کر 300 سال، اور یہ نبی کی وفات کے کم سے کم 1000 سال کے بعد کی ہے یہ کتاب، اور یہ اردو میں ہے. جبکہ ان کے مقابلے میں مشکات ہے. مشکات خطیب بغدادی نے لکھی ہے، حدیث کی کتابوں میں ان کو شمار ہی نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ حدیث کی وہی کتاب حدیث کی مانی جاتی ہے جس میں سند کے ساتھ ہو. مشکات میں سند کے ساتھ نہیں ہے. ہاں کیا ہے، اسٹارٹر کے لیے ٹھیک ہے، بگنرز کے لیے جو شروع میں پڑھ رہے ہیں ان کو سند وغیرہ نہیں، تو چھوٹی کلاسوں کے لیے مناسب ہے. جیسے ابن حجر عسقلانی نے بلوغ المرام لکھی ہے، تو یہ سب حدیث کی مین کتابیں نہیں ہیں. ان میں تو معمولی ایک انسان کی لکھی ہوئی کتابوں میں اس کا شمار ہوگا فضائل اعمال. ہاں اس کا کوئی حساب ہی نہیں، محدث کے نہیں، فقیہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی مضبوط آتھر ہے، کچھ نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.